لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا ونبي الله ونبينا سيدنا ومولانا خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وسيما إمام زماننا بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرَكُمْ ذُنُوبَكُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. درود پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزاداران سید الشہداء یعنی آپ ثمرہ دعائے فاطمۃ الزہرا اور تمنا زینب کبریٰ، اپنی قدر و منزلت پہچانے. جس مقام و منزلت پر نہ جانے کس احسان و عمل کے بدلے خدا نے ہمیں فائز کر دیا ہے، اس مقام کو باقی رکھنے کی کوشش کریں اور ان ہاتھوں کو دعائیں دیں جن کی دعاؤں سے ہم یہاں موجود ہیں، ان آغوشوں کو دعائیں دیں کہ جن کی تربیت سے ہم یہاں موجود ہیں. اور پھر خداوند تعالیٰ تیرا ہزارہا شکر کہ یہ 2.25 مہینے کا ایام عزا کا سلسلہ جو تقریباً ایک عجیب فرقت و ہجرت میں گزرا، اور جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر اس قدرت کرشمہ ساز نے ایک اشارہ دیا کہ دیکھو سب بدل گیا، اور چاہتا تو پہلے بھی بدل دیتا، اور اب جو بدلا ہے اگر اس تبدیلی سے بھی تم نہ بدلے تو پھر کچھ بدلنے والا نہیں. لمحہ فکریہ ہے میرے تمام یہاں سڈنی آسٹریلیا اور دنیا میں جہاں جہاں لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جنہوں نے ایام عزا گزارا ہے،
یقین کریں، کیلکولیٹ کریں، سوچیں، انالائز کریں. کوئی جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑی کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، دو اور دو چار والا آرگیومنٹ ہے. ایک دم حالات کا اس طرف پلٹ جانا کچھ دن پہلے تو ایام اعزاز، کچھ دن پہلے، اور پھر اس کے بعد جاتے 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 ایک دم اس طرح سے ایز ہو جانا. یہی کام اگلے ہفتے ہو سکتا تھا. میں تو اسے نعمت سمجھتا ہوں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اب مسلسل مجالس ہیں اور عبرت اور امتحان کے حوالے سے ایک جگہ پر گفتگو ہے اور ان ایام میں، لیکن محور گفتگو یہی ہے. گزشتہ مجلس میں ہم گفتگو کر رہے تھے نور کے حوالے سے، اور بات یہاں پر آ کر ختم ہوئی تھی. اور یہ عجیب لوگ ہیں نور خدا کی وہ تمام بحث ذہن میں رکھتے ہوئے، جس نور جیسا کوئی نور نہیں ہے. پہلے کہہ دیا لیسا کمثلہ شیء، جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے. پھر کہا اچھا تمہیں کچھ تو سمجھانا پڑے گا، ایسے تو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنی اکیڈمک لائف میں، یہ ایکس اور وائی کا استعمال اسی لیے کہ کچھ تو چاہیے پاور دکھانے کے لیے. تو جن کے پاس کوئی ثابت شخصیت نہیں ہوتی وہ ایکس وائی سے کام چلا لیتے ہیں، اور جن کے پاس معین شخصیات ہوں تو پھر وہ ایکس وائی پہ نہیں جاتے، وہ انہی پہ رکے رہتے. نہیں، یہی اس طرح سے. بہرحال لیکن اس کے بعد کمال یہ ہے، اور خدا ایک کہتا ہے یہ عجیب لوگ ہیں، الذین یریدون، جو ارادہ کر رہے ہیں. اور وہاں بھی ارادے کی بات کی ہے خدا نے اپنے ارادے کے مقابلے. کمال یہ ہے، ایک جگہ خدا کہتا ہے ہم نے ارادہ کر لیا، اور اس نے ارادہ کر لیا تو اس کا مطلب ہو گیا. یہ کیسے؟ آپ کسی دوست سے کہیں کوئی کام، یار یہ کام کر دو گے، سمجھو ہو گیا. کیا اعتماد کا کمال دے گے. اس کو اپنے اوپر بھی اعتماد ہے کہ میں یہ کر لوں گا اپنی طاقتوں پہ بھی، اور آپ اسے مان جاتے ہیں. اور خدا اگر کہہ دے کن فیکن تو مشکل ہے، تو مشکل ہے. خدا کا کوئی بندہ اور بعض موقع پہ تو کہے نہیں کر دے، سامنے لا کے رکھا. آپ سب کا سنا ہوا واقعہ کا جنازہ ہے، پڑھا دیجئے گا، پڑھا دوں. پڑھا دوں کہاں پر نماز جنازہ؟ پڑھا دی نماز جنازہ. اب زندہ نہیں ہے یہ، کیونکہ نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے. اب خدا کے مقابلے میں کچھ لوگ ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، جو اپنی پھونکوں سے خدا کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. ایک کمال تضحیق کی ہے جملے میں، یقین کریں. پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائیں گے، یہ اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں جو پوری گفتگو ہے، جو اس نور سے روشن ہے. وہ ایسا چراغ کہ جس چراغ کے سائڈ میں ایک حباب ہے، وہ حباب جو ایک محور میں ہے، اور اس کے اندر جو تیل ہے وہ زیتون کے باغ کے ان درختوں کا ہے جو نہ شرقی ہیں نہ غربی ہیں بلکہ درمیان میں ہیں اور اصلی ہیں. اس کو روشن ہونے کے لیے باہر کی آگ نہیں چاہیے، اس کے اندر خود ہی نور پیدا ہو. یہ سب فضیلتیں جس چراغ کی تھی، یہ اسے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. کمال ہے. جس کی روشنی باہر سے نہیں آئی تو اس تک پھونک باہر سے کیا؟ جس کی حیات اس کے اندر سے ہے، جس کا وجود اس کے اندر سے ہے، اس کو باہر سے کیسے بجھایا جائے گا؟ کیسے ختم کرو گے اس کو؟ لیکن کوشش ہوتی رہی. آخری ایام میں، پہلے ہجرت کے موقع پہ
پیغمبر کے اونٹ کو ڈرایا گیا، لیکن بہرحال یہ جو دنیا کی حشرات الارض سے ڈرنے والے لوگ یا ان جیسے لوگ کیا پیغمبر کے ناقے کو ڈرائیں گے؟ اور ناقہ پیغمبر کی تو ایسی جرت تھی کہ اس پہ بزدل نسلیں بیٹھ جائیں تو شیر خدا کے سامنے آ جاتی تھی. اس کو ڈرانے کی کوشش کی گئی. بہرحال ایک درہ تھا وہاں سے پیغمبر. تاریخ ہے، آج تاریخی گفتگو ہے اور سامنے نوٹ رکھا ہوا ہے کہ میں بھول نہ جاؤں اور یاد دلاتے رہیے گا کہ دیکھ ضرور لوں گی ایک مرتبہ مجلس ختم ہونے سے پہلے. موضوع مسلمان بعدس پیغمبر ہے اور مسلسل اب یہی موضوع ہے 8 ربیع الاول تک. مسلمان پیغمبر کے ساتھ جو رہا ہے، اچھا یہ اس ماحول کو سمجھیں تھوڑا. ایک صحرا ہے ہزاروں کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا، جس میں ساری کوشش یہ ہے کہیں سے پانی مل جائے. صحراؤں میں گھومتے ہوئے چلتے ہوئے کہیں پر اگر بہار و برسات کا موسم بھی ہو تو تھوڑا سا کہیں پر جمع ہوا پانی دکھ جائے تو پتہ چلتا ہے وہاں پہلے سے ایک قبیلہ رکا ہوا ہے اس پانی کے چکر میں. اگر آپ کے زبان میں چاشنی تھی اور اس قبیلے کے دل میں رحم تھا تو وہ آپ کو وہاں آنے دے گا، ورنہ وہ نہیں آنے دے گا. ٹھیک، یہ دو واقعے محفوظ کرے ذہن میں تاکہ اس ماحول کو سمجھے. ورنہ وہ نہیں آنے دے گا کیونکہ پانی حیات کا محور ہے. یہ چلا گیا تو کیا ہوگا کہ نہیں ہم اس کو نہیں آنے دیں گے، یہاں پر نہیں آنے دیں، مار دیا جائے گا. اس کا جو کچھ مال، کیا مال، چربی کے 4-5 ٹکڑے جو اونٹ کے اوپر رکھے ہوں. مال آج کا مال تھوڑی ہے لوٹنے کے لیے. کیا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ؟ ایک آدھ خنجر، کوئی ایک اگر تلوار ہے تو تلوار، کوئی ڈھال ہے تو ڈھال، اون کی 2-3 جس کو کہہ لیں کہ شال یا چادر ٹائپ کوئی چیز، بس 2 کٹورے. کتنا مال ایک اونٹ پہ لے کے گھومے گا بندہ؟ کتنا مال ہوگا؟ وہ لوٹنے کے لیے بندہ مار دیا جائے گا. وہ جو لوٹا ہوا مال ہے وہ اس قبیلے کو جا کے دیا جائے گا تاکہ اس سے ایک گلاس، ایک کاسا آب حاصل کر لیا جائے. یہ ماحول. چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے، پانی ملا. اب وہاں پر رک کے زندگی نہیں گزار سکتا کیونکہ اسے پتا ہے یہ پانی کچھ ہفتوں میں ختم ہو جائے گا، پھر آگے ہی جانا ہے. بدو کی یہ زندگی اس طرح. اور اس وقت میں اب آپ اہل ذوق بیٹھے ہیں تو یہ بھی سن لیں، اس وقت جو درخت ہیں، درخت کے نام پہ وہ جھاڑیاں ہیں جن میں کانٹے ہیں، ان میں رات کو چلنے والی ہواؤں سے جو آوازیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کے نیچے دیو رہتے ہیں، اس کے بچوں کی آوازیں ہیں. یہ ام الغیلاں، ام الغیلاں کہ یہ غول، یہ دیو کے بچے ہیں جو بول رہے ہیں وہ آواز. اور اسی ام غیلا سے پھر بنا مغیلاں اور پھر خار مغیلاں. ٹھیک، یہ اس لفظ کی ترکیب جو آتی ہے. خار مغیلاں پاؤں میں ہے، وہ صحرا میں موجود ان جھاڑیوں کے کانٹے. اور وہ کانٹے جنہوں نے کبھی پانی نہیں دیکھا، ان کی سختی اور ان کی سوزش، اور اگر کوئی زہریلا جانور گزر گیا تو زہر آلود. ان کو توڑ کے رکھا ہوا ہے، پانی کے سرانے بیٹھا. وہ پانی جس میں کیڑے بھی ہیں، جس میں حشرات الارض بھی ہیں. اب اگر ایک شخص آ جائے تو اب جنگ ہوگی اس پانی پر، اس گندے پانی پر. اور جو بہادر، جس میں طاقت زیادہ ہوگی، وہ پانی لے جائے. اور وہ ابھی سیراب نہیں ہو پائے گا کہ کوئی اور پہنچ جائے گا. یہ زندگی ایسے گزر رہی. اب اس حالت میں اگر ایک بیٹی پیدا ہو جائے تو یہ تو جنگ نہیں کر سکتی پانی کے لیے، بلکہ اس کو تو اپنا پانی پلانا پڑے گا. یہ تو نقصان دہ ہے میرے لیے. اور پچھلی دفعہ اس قبیلے کی
ایک بچی اٹھا کر لے گئے تھے اور کہا کہ پانی لا کے دو تو بچی دیں گے، تو یہ تو کمزوری کی علامت ہے، کہا اس کو یہیں مار دیا جائے۔ سمجھیں اس تاریخ کو، اس کی روٹس کہاں تک جا رہی ہیں، کتنا پانی کے بغیر کون جی سکتا ہے؟ جو آپ سنتے ہیں آج آسان لگ رہا ہے کہ کیسے باپ مار سکتا ہے، بھائی پانی ہے، اس کے باقی دو بچے، اس کی بیوی، اس کے ماں باپ بہن بھائی سب مر جائیں گے اس ایک اور پانی پینے والے کی وجہ سے، اس لیے اسے مارا جا رہا۔ اس ماحول میں خدا نے اپنے نبی کو بھیجا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ کہہ کے بھیجا کہ تم پانی پہ لڑ رہے ہو، ہم اس کو کوثر دے رہے ہیں۔ درود پڑھے محمد ٹھنڈا ہے۔ اس طرح دیکھیے خدا کچھ بھی کہہ سکتا تھا اپنے حبیب کو، خدا کائنات کا مالک، کائنات کا مالک اپنے محبوب کو ہدیہ دینے کی بات کرا، کرا میں نہر دی تمہیں، اگر نہر ہی ترجمہ کر لیں آپ، چلیں یہی سمجھ لیں، آپ کوثر کو نہر میں ہی محدود کر لیں بھلے، لیکن وہ نہر بھی یہاں نہیں ہے، جنت میں ہے۔ گویا اس نہر تک پہنچنے کے لیے اس دنیا کے تمام پلوں سے، راستوں سے گزرنا پڑے گا اور اپنے اعمال کو بچا کے رکھنا پڑے گا، تب کہیں جا کر اس نہر پہ پہنچو گے، اور وہاں جا کر بھی پیغمبر اگر بیٹھے ہوئے نظر آئے اور پلانے والا پھر تمہارا دشمن سامنے ہو، تو وہاں پہنچ کے بھی موت ہی ہو جائے گی۔ یعنی اس سے لڑتے لڑتے یہاں پہنچے تھے، نمازیں پڑھتے رہے، حج کرتے رہے، زکاتیں، اور اس کے بعد چل یہاں تک آ گئے، اب کیا حوض کوثر سے سیراب ہونا ہے؟ جاؤ ساقی کوثر پلاؤ۔ بھئی کمال دیکھیں، ایک اور لطف کا نقطہ دیکھیں، اہل بیت کے تمام دنیاوی لقب چرا لیے گئے، تمام دنیاوی لقب، سیف الاسلام کسی کا لقب بن گیا، ثقت الاسلام بن گیا، ارے امیر المومنین بن گیا، کیا نہیں بنایا اس امت نے؟ خلیفۃ المسلمین بنا دیا، امیر المومنین بنا دیا، سب بنا دیا، نہ بنا سکے تو زہرا کا شوہر نہ بنا سکے، ساقی کوثر نہ بنا۔ زمین پہ دنیا کا شوہر نہ بنا سکے، آخرت کے لیے ساقی کوثر نہ بنا سکے۔ وہ جنت میں، یہ بھی جنت میں ہوں گے، کہ یہ جوانوں کے سردار ہیں، کہاں وہ بوڑھوں کے سردار ہیں؟ حدیثیں تو کلو کے حساب سے۔ اب یہ بات آئی تو یہ بھی سن لیجئے، زمانے امیر شام میں حدیثیں آنا شروع ہوئیں، اب تک تو حدیثیں پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا امیر کو، اب سنا کہ جو حدیث سنے علی کا، یہ علی کو کم کرو ان حدیثوں میں سے، کہ اچھا بنی ہاشم کی شان میں ہے، پھر اہل بیت کی شان میں ہے، پھر کہ کچھ ہمارے والوں کی شان میں نہیں ہے، کہ نہیں، کہ بلاؤ ادیبوں کو، ادیب بلائے، کہ بناؤ حدیثیں بنانی شروع کی۔ اب جو حدیثیں بننی شروع ہوئی، لے کر آئے، کہ یہ لیجئے حدیث، یہ لیجئے حدیث، کا باب العلم تھا، ہم نے منفذۃ العلم بنا دیا، علم کا در ہے تو علم کا روشن دان بنا دیا، ہم نے علم کی چھت بنا دی، علم کے شہر کا پرنالہ بنا دیا، علم سب کچھ، یا بلکہ کہیں کچھ بھی۔ جب سب بن گیا، مشیر ذہین تھا عمر عاص، اس نے کہا یہ سب بنا رہے ہو ان کے لیے، یہ تو ساری، کیونکہ اسے اپنی قبیلے بنو امیہ کے لیے حدیثیں لکھوائیں،
حضرت عثمان کے لیے حدیثوں کے ڈھیر لگ گئے. عمر عاص نے کہا یہ تو غلط ہے, دوسرے خلفاء کے لیے بھی ہونا چاہیے, بیلنس ہوگا. اتنی حدیثیں ہوں گی تو وہ کہیں گے پھر یہ کیا ہو گیا. کہا اچھا چلو ان کے لیے بھی لکھو. یہ تاریخ ہے, تاریخ. اس تاریخ میں مسلمان پھنسا کیسے, اس حد تک گیا کیسے, تنزلی یہاں تک آئی کیسے. یہ نفسوں کی تنزلی, یہ عقلوں کی تنزلی, یہ دلوں کی تنزلی, یہ کردار کی تنزلی, کیسے اتنا ڈیموشن ہو گیا. وہ مسلمان کہ جس کے لیے پیغمبر کہا کرتے تھے کہ تمہارے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں. بھائی بہرحال لڑ تو رہے تھے نا پیغمبر کے ساتھ بھی. علی تو ایک تھے, ایک علی تھے پیغمبر کے ساتھ, باقی جو 300 تھے جنگجو لڑنے والے خندق میں, وہ بھی تھے تو جنگجو. 300 میں سے 100 مال غنیمت کے لیے آئے ہوں گے, 200 تو واقعی خلوص سے آئے ہوں گے. ان 200 کی نسلیں کہاں گئی. یہ ایسے دیکھیں تاریخ کو. مسلمان بادش پیغمبر, کیونکہ آج مقدمتی گفتگو ہے تو تمہید کے ہی حوالے سے سنیے گا. اس دور میں پیغمبر کو بیٹی ملی, پیغمبر نے اس بیٹی کو اتنا لوگوں کے سامنے بڑھایا, عزت دی, مقام دیا کہ لوگ پریشان ہوئے. کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ ہمارے حق کا پانی پیا کرے گی, پیغمبر کہہ رہے ہیں اس بیٹی کے حق سے دنیا پانی پیا کرے گی. اور یہی نہیں, وہاں بھی, دنیا نہیں جنت میں بھی. اچھا بیٹے ہوئے تاکہ یہ نہ کہتے پیغمبر کے بیٹا نہیں ہوا, لیکن خدا نے اپنے پاس بلا لیا. کہ نہیں, معجزہ تو یہی ہے کہ جس پہ تم گمان نہ کر سکو خدا وہ کر کے دکھائے, وہ کرو. اب خداوند تعالیٰ نے کچھ ذات پیغمبر معجزہ, قدم قدم پہ معجزے اس طرح دکھانے شروع. ساری زندگی گزرتی, میں تاریخ پیغمبر نہیں بیان کروں گا. آخری وقتوں میں اکثر مورخین نے تو لکھا ہے کسی نہ کسی طرح, یہ روایت بیان کی ہے, گرچہ کچھ نے اس روایت کو شک کی نگاہ سے دیکھا کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا. کچھ نے کہا کہ یہ زہر خیبر کے بعد کسی یہودی عورت نے دیا تھا. کچھ نے کہا کہ نہیں, خیبر کے بعد نہیں, یہ زہر فتح مکہ کے بعد دیا گیا. کچھ نے کہا کہ یہ زہر آخری وقتوں میں گھر کے ہی کسی فرد نے دیا. بہرحال جس نے زہر دیا ہو اس پہ لعنت. کون عاشق پیغمبر ہے جو لعنت نہ کرے گا قاتل پیغمبر پہ؟ 1% چانس تو لے نا. 100 میں سے 90 مورخ کہہ دیں, 50 کہہ دیں, اگر بھئی 100 میں سے 50 مورخ اگر کہہ دیں, آپ تو 100 میں سے ایک مورخ کہہ دے تو اس کی بات مان لیتے ہیں, تو 100 میں 50 کی بات تو مانے. اگر زہر بالفرض اگر زہر دیا گیا تو زہر کرنے والے پہ لعنت. اور جس کے لیے ایسا ثابت ہو جائے, مجھ جیسا محدود علم کا آدمی جس نے وہی 50 دیکھے ہیں, تو میں تو پھر صبح شام اس پہ لعنت کروں گا. اور یہ لعنت اس کے بغض میں نہیں ہے, یہ عشق محمد میں ہے. ہمارے ہاں محبت و عداوت کا معیار ہی محمد و آل محمد ہے. ہماری ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے, اس لیے کہ سلم لمن سالمکم وحرب لمن حربکم حب لمن احبکم وابغض لکم ابغض. سب کچھ تمہاری وجہ سے. اور یہ قابل فروخت بھی نہیں ہے الی یوم القیامہ, سمجھے, یہ قابل تبدیلی بھی نہیں ہے الی یوم القیامہ. سلم لمن سالمکم, ہم ذات کے لیے تو لڑائی ہی نہیں ہے بھئی. جس کی ذات کا وجود و بقا اہل بیت پہ منحصر ہو, اللہ,
جس کا وجود بھی اس در کے صدقے، جس کا بقا بھی اس در کے صدقے، تو اس کا اپنا وجود انہی کے لیے فدا ہو جاتا ہے۔ اب سوال نہ کرنا ان کے لیے ماتم کرتے ہو تو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ بدن کو تکلیف دینا حرام، بالکل آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کے لیے حرام ہے، یقین کیجئے حرام ہے۔ یقین کیجئے، ایک بار ان کی تکلیفوں کا تصور کر کے دیکھو۔ احساس کا مسئلہ ہے، یہ اعتقاد کا مسئلہ نہیں ہے۔ عزاداری احساسی مسئلہ ہے، یقین کیجئے۔ اسی لیے تو ہندو عزاداری کرنے لگا، اعتقاد نہیں ہے تو کیا احساس تو ہے۔ اسی لیے غیر مسلم حسین پہ رونے لگا کہ بھئی اعتقاد نہیں ہے تو کیا ہے، احساس تو ہے۔ اب تصور کرو وہ جو قاتلین حسین تھے یا آج وہ جو اس کا دفاع کر رہے ہیں، وہ حیوانیت کی کس منزل پہ موجود ہے؟ اللہ علیہ محمد۔ اب بہرحال پیغمبر کا وقت آخر نزدیک آ رہا تھا، پیغمبر کی حالت خراب ہونے لگی، بڑی مشکل سے پیغمبر نے مغرب عشاء پڑھائی۔ بعض روایتوں نے لکھا کہ عشاء کی نماز میں پیغمبر کی آواز بلند نہیں ہو رہی تھی، اب مائک تو تھے نہیں، لوگ زیادہ تھے، ہمارے محلے والی مسجدیں تھوڑی تھی، مسجد نبوی 100-150 تو وہاں چبوترے پہ پڑے رہتے تھے جو اصحاب صفہ کے لائے۔ اصحاب صفہ وہاں ایک چبوترا بنایا ہوا تھا، بڑا پلیٹ فارم، اس پہ رہا کرتے تھے، نہ جانے کتنے۔ حضرت ابوذر ان لوگوں میں سے تھے، وہ تو جب ابوذر مشکل کرنے لگے تو وہاں سے ہٹایا گیا۔ جناب ابو ہریرہ ان لوگوں میں سے تھے، دیکھیں تاریخ، 1-1.5 سال جتنا عرصہ بھی رہے وہاں، بہرحال وہیں رہے۔ بہرحال اب پیغمبر کی مسجد بھری ہوئی نمازیوں سے، پیغمبر کی آواز نہیں پہنچ رہی، پیچھے تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ اب نمازی نماز پڑھ رہے تھے، ایک بزرگ ان میں سے، اصحاب رسول میں سے، جب پیغمبر کہیں اللہ اکبر، کہ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، اس کام کو کہتے ہیں مکبری۔ انشاءاللہ مولا آپ کو زیارات پر لے کر جائے، زیارات میں خصوصاً اگر کسی اطراف کی مسجد میں چلے جائیں جہاں مائک سسٹم وغیرہ بہت زیادہ انہینس نہ ہو، اپڈیٹڈ نہ ہو، تو وہاں ایک بچہ مکبری کر رہا ہوتا ہے۔ جب مولانا سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ بزرگ شخصیت جناب ابو بکر، صحیح مسلم نے روایت کی کہ پیغمبر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو پیچھے والے سمجھے کہ پیغمبر تو قیام ہی نہیں کر رہے، اس لیے جناب ابو بکر نے قیام کیا، ان کے آگے آ گئے، اور پیغمبر ان کے آگے دکھ نہیں رہے تھے، تو سب کھڑے ہو گئے کہ ہاں یعنی پیغمبر اٹھ گئے۔ اس طرح انہوں نے نماز پڑھائی، ایک نماز۔ دوسرے دن فجر کی نماز میں کہ پیغمبر کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور پیغمبر نماز کے لیے نہیں جا سکتے، جیسے یہ بات ہوئی پیغمبر کی زوجہ موجود تھی، پریشان ہوئی، کہ فوراً پریشانی میں، پیغمبر کی طبیعت خراب تھی، فوراً باہر گئیں کہ بابا کو بھیج دیں نماز پڑھانے، پیغمبر کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اور اس طرح پھر جناب ابو بکر چلے گئے نماز پڑھانے۔ اب یہ شوہر کی ایسی طبیعت دیکھ کر زوجہ کا پریشان ہونا ایک فطری امر ہے۔ اب وہ جب تک آئیں واپس پیغمبر صحیح ہو چکے تھے، بہتر ہو گئے۔ کہ کیا ہوا؟ کا نماز ہو رہی ہے، یا کون پڑھا رہا ہے؟ پیغمبر آئے اور پھر دوبارہ یہ روایت موجود ہے، پیغمبر آئے، کہا ہٹو ابھی ہم پڑھا رہے ہیں نماز، پیغمبر نے پھر نماز پڑھا۔
ایک روایت. پھر اس کو 35 طرح کی روایتیں ہیں. روایتیں تو 300 سے زیادہ ہے. 35 طرح کی 35 کائنڈ آف نیریشن. ایک میں کہا کہ وہ پیچھے کھڑے ہو کے آواز دے رہے تھے. ایک میں کہا کہ نہیں پیغمبر اٹھ نہیں پا رہے تھے اس لیے وہ کھڑے ہونے لگے. دوسرے میں کہا فجر میں ان کی طبیعت خراب ہوئی تو اس طرح ام المومنین اپنے شوہر کے لیے پریشان تھی تو انہوں نے بابا کو فوراً بھیج دیا نماز پڑھانے. ایک میں کہا پیغمبر آئے انہوں نے ہٹا دیا اور پیغمبر نے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو, تم اسامہ کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ اسامہ کا ایک لشکر بنا کے بھیجا تھا مدینے سے باہر. کہ میں نے تمہیں کہا تھا اسامہ کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کہ آپ کی اس حالت میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. صحیح بات ہے, ایک عاشق رسول کا یہ کہہ دینا کوئی مشکل تھوڑی ہے پیغمبر کے لیے کہ میں آپ کو ایسی حالت میں چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں. کہ میں نے تمہیں کہا تھا اسامہ کے لشکر میں جانا ضروری ہے. پھر دوسرے خلیفہ بولے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بیماری کی خبر کسی اور سے نہیں سننا چاہتا تھا. یہ روایت ہے صحیح مسلم کی, میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا. بیماری کی خبر تو پہلے سے تھی. خدا معلوم کس قدر جرأت ہے ان لوگوں میں, پیغمبر کے منہ پہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں. آج کے وقت میں کوئی آپ سے کہہ دے آپ بیمار تو ہیں لیکن میں خبر کسی اور سے نہیں سننا چاہ رہا اس لیے آپ کے سامنے رکا ہوا ہوں. کمال ہے, ابھی یہ اما یوجیبو کے میسج سب کو کر رہا تھا اور اب یہ میری خبر سننے کا منتظر ہے. کمال نہیں ہے؟ بہرحال کہ نہیں میں آپ کی خبر کسی اور اس لیے میں یہاں موجود ہوں کہ تم لوگوں کو کہا تھا اسامہ کے لشکر میں جا. کہا اسامہ کل کا بچہ ہم اس کے لشکر میں کیسے جائیں؟ بہرحال مشاجرہ بہت بڑا کہ تم ایسے نہیں مانو, تم ایک بار کاغذ قلم لے آؤ میں لکھ دوں. یہاں ہے حدیث قرطاس, ایسے ہے حدیث قرطاس یہ مقدمہ. بہرحال اس حالت میں گزرتے ہوئے اب یہ جو حدیث قرطاس ہے اس کا مقدمہ حدیث ثقلین ہے. ہمارے استاد محترم آغا علی اصغر رضوانی صاحب کی کتاب ہے شیعہ شناسی. جب سے ہم گئے شاید 97 98 سے ہم انہیں لکھتے ہوئے دیکھتے تھے, لکھتے رہتے کیا ٹاپک لکھ رہا ہوں ڈیفرنٹ, پھر وہ جمع ہوتے ہوتے کا شیعہ شناسی لکھ رہا ہوں. ایک جس کو کہتے جس کو اسائنمنٹ بنا لیا انہوں نے, اسائنمنٹ سے بک بنا, بک سے بکس بن گئی اور اب یہ قم کے سلیبس کا حصہ ہے. یہ کتاب میرے سامنے ترتیب پا رہی تھی, اردو میں ترجمہ ہو گئی ہے شیعہ شناسی اسی نام سے کہ شیعوں کو پہچانو. 2 جلدیں ہیں. اس کے اندر ایک کمال یہ کیا استاد محترم نے, یہ لوگ ہیں جنہیں استاد محترم کہنا جچتا ہے. درود پڑھیے ایک بار محمد والے محمد. اس موقع پہ اب ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ حدیث ثقلین ایک دفعہ بیان ہو گئی بات ختم ہو گئی. کہ نہیں, ایک دفعہ بیان نہیں ہوئی. ایک کمال یہ کیا, پہلے تو صحیح مسلم سے متن سن لیجئے. امام مسلم روایت کر رہے ہیں پیغمبر نے خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پہ غدیر پہ. کمال ہو گیا, ہم تو حدیث ثقلین سمجھ رہے تھے یہ ابھی کی بات ہے, بیماری کے بعد کی. جناب مسلم کو وہ والی حدیث بھی مل گئی اور صحیح تھی تو صحیح سمجھ کے صحیح کتاب میں لکھا. اب اگر تم لوگ صحیح کتابوں میں غلطیاں نکالو گے تو پھر کہاں دین لے کے آؤ گے, کہاں سے دین لاؤ گے؟ احتیاط کریں. صحیح کتاب میں جناب مسلم روایت کر رہے ہیں کہ جب قم نامی جگہ پر پیغمبر وہاں پہنچے, بہت طولانی خطبہ دیا. خطبہ پورا نہیں لکھا انہوں نے, اور کچھ جگہ جہاں خطبہ لکھا کہا فلان کو فلاں کہا, فلاں کو فلاں, نام نہیں سنائی دیے. صحرا تھا, ہوائیں, میں بتا چکا ہوں آپ کو, شور لوگوں کا. 1 لاکھ تک کا مجمع لوگوں نے, 1 لاکھ آج بھی بہت ہوتا ہے. 10,000 ہو جائیں لوگ اور صرف واہ کر رہے ہوں تو نام نہیں سنائی دے گا. تو پیغمبر نے نام تو کبھی کبھی لیا, صفات بہت ساری بتا دی. اتنی صفتیں بتائیں, وہ سنتے رہو. اب ڈھونڈتے رہو سب سے پہلے میرے ساتھ کون تھا.
ہر جگہ میرے ساتھ کون تھا، جنگوں کو فتح کرنے والا کون تھا، میرا محسن کون تھا، میرا مددگار کون تھا، شب ہجرت بستر پہ سونے والا کون تھا، میری بیوی میری بیٹی کا کفو کون تھا، میری نسل کو بڑھانے والا کون تھا، خیبر کا فتح کرنے والا کون تھا، عمر بن عبدالعزیز جب مجھ پر للکار رہا تھا اس کی زبان بند کرنے والا کون. اتنی صفتیں بتائیں کہ ایک بھی سن لو تو وہاں تک پہنچ جاؤ. اب جناب مسلم کی روایت سنیے کہ بہت انہوں نے حمد الہی کی، لوگوں کو تذکر دیا، موعظہ کیا، اور اس کے بعد کہا میں تمہارے درمیان دو ویلیویبل چیزیں، گران بہا چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جن میں سے پہلی کتاب خدا ہے، اس سے ہدایت لو، وہ کتاب نور ہے، اور یہ کتاب خدا سے متمسک رہنا. اور پھر کتاب خدا کے فضائل بیان کرنے شروع کیے. پھر پیغمبر نے فرمایا لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں اہل بیت کے حق کی بھی سفارش کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے حق کی گزارش کرتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا حق بھی ادا کرتے رہنا. یہ 3 بار میں نے نہیں تکرار کیا، جناب مسلم نے تکرار کیا، 3 مرتبہ یہ جملہ تکرار ہوا، یہ بات گزر گئی. اب یہ حدیث ثقلین آتی رہی، انی تارکم فیکم الثقلین، انی تارکم فیکم الثقلین، انی تارکم فیکم الثقلین. میں 2 گران بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 گران بہا چیزیں، کا قرآن اور اہل بیت، کا قرآن اور سنت، کا قرآن اور میرے اصحاب، کا قرآن اور میری سیرہ، میری زندگی، قرآن اور وہ جو سب سے بہتر ہیں، قرآن اور جو قرآن جیسے ہیں. اس کو امت نے 5-6 طرح بیان کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے، یہ کیسے پتا چلے کہ دیکھو یہ دیکھ لو کہ کس کی نظر میں قرآن کیا ہے، کس کی نظر میں قرآن کیا ہے. قرآن کے ساتھ اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو کم سے کم قرآن کے ہم پلہ تو ہو بھائی، عین القرآن نہ ہو، شریک القرآن تو ہو. شریک القرآن تو ہو. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ قرآن کے ساتھ اسی کو لگا دوں جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آوازیں پیغمبر سے اونچی نہ کیا کرو. میں قرآن کے ساتھ اس کو لگا دوں جس کے لیے خود قرآن کہہ رہا ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم پیغمبر کے لیے جو ہے ان کے خلاف منافقت کرتے ہو. یا میں قرآن کے ساتھ اس کو لگاؤں جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ابھی کچھ دن پہلے کئی حدیث ثقلین اتنی کوئی مضبوط حدیث بھی نہیں ہے. ابھی گزشتہ دنوں ایک کلپ آیا ہے قبلہ کا، مفتی. حدیث ثقلین اتنی مضبوط حدیث بھی نہیں. حضرات سنیے، اس کتاب کے اندر اصحاب میں سے جنہوں نے بیان کیا وہ تو اپنی جگہ، صحیح کتابوں کے اندر صحیح ترمذی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن عوانہ، حاکم مستدرک، الگ صحیحین، جمع بین الصحیحین، تجرید الصحیح، نصاب الاخبار، تصریح جامع صغیر، صحیح سنن ترمذی، سوائق محرقہ، اتحاف خیر المہرہ، المعرفت التاریخ، ینابع المودہ، اعلام النبلہ، مختصر التحفہ، کنز العمال، مسند علی، نقل امام سیوطی والی، مسند علی اپنے والی کوئی نہیں، صفت صلاۃ النبی امام شافعی، مستدرک علی صحیحین امام حاکم نشاپوری، البدایہ والنہایہ تفسیر ابن کثیر، سیرہ نبویہ، محاسن التاویل، مجموع الزوائد، تہذیب اللغہ، جواہر العقد اور فیض القدیر، فتح الربانی، اور اس جیسی نہ جانے کتنی کتاب. صحابہ میں سے نام بتاؤں اس حدیث کے راویوں کے؟ امیر المومنین علی کو سب کہہ سکتے ہو، جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے. بھائی اگر علی کو جھوٹا کہہ دیا تو کفا باللہ شہیدہ کے مطابق شہادت نبوت محمد کون دے گا؟ آئے قل کفا کی تفسیر نہیں کر سکتے.
دوسرا راوی ہے حسن مجتبی، تیسرا راوی ہے سلمان فارسی. یہ ایمان کے درجوں کے حساب سے لکھا ہے کیا؟ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، عبداللہ بن عباس، ابو سعید حضری، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو حسن بن نیان، حذیفہ بن یمان، حذیفہ بن اسدی غفاری، زید بن ثابت، حذیفہ بن ثابت، زید بن ارقم، جناب ابو ہریرہ دوسی، عبداللہ بن حطب، جبیر بن مطعم، براء بن عازب، انس بن مالک. بہت طولانی فہرست ہے. طلحہ بن عبداللہ ربی، جو لوگ سمجھ سکتے تھے، جن کے حافظے اچھے تھے، وہ آگے بیان کرتے تھے. یہ سب قوم ساتھ بیٹھے ہوئے، اگر ان کا حافظہ اچھا نہیں ہے، کہیں بتا نہ پائیں تو ان کی مشکل تھوڑی ہے. یہ کیا کہنے آدم چل رہا. یہ چیزیں ان کے حافظہ، اور بڑھاپے میں ویسے حافظہ کہاں ساتھ دیتا ہے. بہرحال، اور اس کے ساتھ ساتھ سہل بن سعدی، جناب ام سلمہ، امہات المومنین میں آ جائیے، جناب ام ہانی، جناب فاطمہ زہرا، عامرہ بن لیلہ، خمیرہ اسلمی. اب ظاہر سی بات ہے، جتنی ازواج رسول احادیث سن رہی ہیں وہ سن کے بیان کر رہی ہیں آگے. اب آگے راویان حدیث 12 نفر تابعین میں سے، پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، چوتھی صدی میں، پانچویں صدی میں، چھٹی صدی میں، ساتویں صدی میں، 14 صدیوں میں حدیث ثقلین بیان کرنے والے افراد اس کتاب میں موجود. 14 صدیوں. حدیث ثقلین ضعیف ہے. پیغمبر جس کو مضبوط کہہ دے، تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں، ان کے اندر ضعف نہیں ثابت کر سکتی. حدیث ثقلین ان کی شان میں ہے کہ پیغمبر اپنے بدن میں ضعف محسوس کرے تو آ کے ان سے چادر مانگ لیا کرتے ہیں. انی اجدو فی بدنی ضعفاً فائتینی بکسائل یمانی. ذرا تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میری تھوڑی سی کمزوری ہے، صرف اپنی چادر دے دو. اب نہ کہنا تبرکات کربلا سے کس طرح تمسک کرتے ہو، کیسے شفا پا جاتے ہو. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. حدیث ثقلین پیغمبر نے اس وقت پھر کہا کہ لکھ دوں، کیونکہ تم بھول گئے. جناب مسلم بیان کر رہے ہیں نا غدیر کی روایت، تو کہ تم بھول گئے ہو، شاید لے آؤ کتاب، کاغذ قلم میں لکھ دوں. شور شرابہ ہوا، پیغمبر نے کہا میرے پاس سے چلے جاؤ. سورہ حجرات کی آیت ہے، پیغمبر کے بزم میں سامنے آ کے اس طرح پکارتے ہیں کہ جیسے عام لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں. اتنے عاشقان رسول میں جرت کیسے ہوئی کسی کی کہ آ کے پیغمبر کو ایسے پکارے؟ مجھے بتائیے، کہاں تھے وہ عاشق رسول جو تلواریں لیے بیٹھے ہوتے تھے پیغمبر کے پہلو میں؟ زبان نہیں کاٹتی انہوں نے اس کی، جس کی لیے قرآن کہہ رہا ہے اپنی آواز نیچی کرو، تو کتنی اونچی آواز ہوئی ہوگی اس کی. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے تم اس طرح بحث نہیں کیا کرو پیغمبر کے درمیان بیٹھ کر. پیغمبر نے اپنی بزم سے اٹھا دی. اس طرح آخری وقت میں جناب ام المومنین کی حدیث ہے، جناب عائشہ کہتی ہیں پیغمبر کا سر میرے زانوں پہ تھا جس وقت پیغمبر اس دنیا سے گئے. حضرت علی فرماتے ہیں پیغمبر کا سر میرے سینے پہ تھا جس وقت پیغمبر اس دنیا سے گئے. ہو سکتا ہے آخری وقت میں کچھ دیر زوجہ رہی ہوں، اس کے بعد پیغمبر نے کہا ہو اب تم چلے جاؤ، علی کو بھیج دو، پھر علی آ گئے ہو. روایات میں وہ نہیں کیا کرتے، حل کرنے کی کوشش کیا کریں. اب ایسا اب تک تو پیغمبر نے 60 سالوں میں نہیں کیا تھا کہ علی کو کبھی بھیج دیا ہو پھر کسی اور کو بلا لیا ہو. صحیح ہے نا؟ سیرہ پیغمبر آگے لے کے جاؤں گا نا میں. صحیح ہے، زوجہ زانوں پہ سر رکھ کے بیٹھی ہوں گی اور بیٹھنا چاہیے.
میں نے کہا ٹھیک ہے تم دل جوئی کر چکی ہیں اب تم جاؤ علی کو بھیج دو. اور شدید ترین اختلاف اسی وقت شروع ہو. 3 دن پیغمبر کا جنازہ نہیں ہوا, 3 دن گزر گئے. اور پھر جناب حفصہ کی روایت ہے, ام المومنین روایت کر رہی ہیں, جھٹلائے گا کوئی, کہ ہمیں رات کو بیلچے چلنے کی آواز آئی, قریب ہی تو گھر ہے, بیلچے چلنے کی آواز ہے. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہ پیغمبر کو دفنایا جا رہا ہے. 3 دن بعد قبر کھد رہی ہے. اللہ, پیغمبر آپ کا کوئی اچھا پڑوسی دنیا سے گزر جائے, آپ کا اچھا پڑوسی, اس کے ساتھ یہ نہیں. تصور کر کے دیکھیں کہ کیا ہوا. پیغمبر کی جب طبیعت خراب ہوئی, یہ نماز کے مسائل شروع ہوئے, اختلاف شروع کا, نماز اب نہیں ہو رہی, نماز پہ لڑائی ہونے لگی. کچھ لوگ جمع ہو گئے ایک جگہ جہاں پر کچھ کھجور کے پیڑ تھے, کیا کہتے ہیں اسے, سقیفہ, وہاں جمع ہو گئے. سایہ چاہیے تھا, جب صاحبان چھوڑ کے آئیں گے تو ایسے ہی سایہ تلاش کریں گے. وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچنے کے بعد بس آیت بیان کر دوں کیونکہ اب میں شاید یہاں نہ پہنچ سکوں. پھر قرآن نے چونکہ بیان کیا تھا کہ اطیعوا اللہ, قل اطیعوا اللہ والرسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والی بات نہیں کر رہا, یہ دوسری آیت, یہ آل عمران کی 32ویں آیت. آل عمران کو آپ بھولیں گے نہیں, ٹھیک ہے, تیسری سورہ ہے, 3 کو بھی نہیں بھولیں گے. 32ویں آیت ہے, 3 2 5, 5 کو بھی نہیں بھولیں گے. 3 میں سے 2 کو تو بالکل نہیں بھولیں گے, اب نہیں بھولیں گے یہ آپ. آل عمران 32ویں آیت, اطیعوا اللہ والرسول, اطاعت کرو خدا کی اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر تم نے اطاعت نہیں کی, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو خدا کافروں کو بالکل پسند نہیں کرتا. کافر, اللہ اکبر, اگر تم نے خدا اور رسول کی اطاعت نہیں کی تو تم کافر ہو. خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والا خالی مسلمان رہے گا, لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں ہے آیت میں. اطیعوا اللہ, اطاعت کرنی ہے, اطاعت کرنی ہے. یہاں عقیدے کی بات نہیں ہو رہی, عمل کی بات ہے. یہاں پر عمل کرنا ہے. بہرحال آخری وقت میں جب یہ حرکتیں ہوتی رہیں, مسلمان پریشان تھے. کچھ لوگ جمع کا ہوگا کیا پیغمبر کے بعد کا, یہ لوگ تو لڑ رہے ہیں, کا باقی علی کہاں ہے, کا وہ تو گھر میں مصروف ہے پیغمبر کے ساتھ. کا ان سے پوچھو حضرت علی کے پاس, حضرت علی نے کہا جاؤ ابھی اس سے اہم کام ہے میرے سامنے. 3 دفعہ لوگ آئے ہیں. حضرت علی کے پاس بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو باہر کی خبریں لا رہے تھے. وہ آئے کہ یا علی چلے وہاں پر کچھ ہو رہا ہے, ہونے دو جو ہو رہا ہے, ہونے دو جو ہو رہا ہے. یہاں میرا رسول دنیا سے گزر گیا, میں انہیں نہیں چھوڑ کے جا سکتا. کہتے ہیں آج تک پیغمبر کے گھر سے ایسے آہو گریا کی آواز نہیں سنی گئی تھی. گھر میں کون گریا کر رہا ہوگا؟ حسن حسین ہی تو ہوں گے, فاطمہ ہی تو ہوں گی. گریے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی, محلہ بنی ہاشم تک جا رہی, اطراف مسجد نبوی. مولا آپ کو انشاءاللہ حج و زیارات پہ لے کے جائے. جب مدینے جائے تو مسجد نبوی سے اچھی خاصی دور ہے سقیفہ, وہاں آواز بھی نہیں آ رہی, آواز بھی نہیں. آج کل وہاں پر ایک لائبریری بنا دی, آواز بھی نہیں آ رہی. جہاں بیٹھ کر باب العلم کے حق کو غصب کیا گیا, آج اس مقام پہ کتب خانہ بنایا ہوا ہے, وہ علم دے گا کسی کو, وہاں سے کوئی پڑھ کے نکلے گا. وہاں جمع ہو کے اب بحث ہو رہی تھی
کیا کیا جائے, کس کو بنایا جائے, کیا اس کو بنا دیں, اس کو بنا, کہا منی امیر و منکم امیر, ایک ہم میں سے لے لو, ایک تم میں سے لے لو, گروپ بنا دیتے ہیں, 2 افراد لے لیتے ہیں. کہ نہیں, 2 افراد میں امامت نہیں آتی, مشکل ہو جائے گی. ادھر سے کچھ اصحاب آگے بڑھے اور مہاجروں کے پاس گئے, انصار کے پاس گئے, انصار سے جا کے کہا, خلیفہ دوم کا قول ہے, خلیفہ دوم کہتے ہیں میں گیا, میں نہ ہوتا اس دن سب سے عظیم فساد ہو جاتا. میں گیا انصار کے بعد, میں نے انہیں سمجھایا کہ ابو بکر بزرگ ہے, اس کو بنا دیتے ہیں رہبر, اور یہ مہاجرین میں سے بھی, اور تم سے تو زیادہ محبت رکھتا ہے یہ, اور ویسے ہی عمر دیکھ رہے ہو تم, اس کی کچھ سال کی بات ہے, پھر اس کے بعد چینج کر دیا جائے گا. یہ باتیں ہو رہی ہیں. سقیفہ کی تاریخ پڑھیں, اپنے بچوں کو بتائیں. اس حالت میں کہا اچھا ٹھیک ہے, ایک امیر انصار سے لے لیتے ہیں, الیکشن کرا لیتے ہیں, ووٹنگ کرا. کہا ووٹنگ مگر یہ اب تک کچھ پتا نہیں ہے. آپ سوچیں یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے پیغمبر کے پاس آئے, کلمہ پڑھا, پیغمبر نے کہا دیکھو تمہیں دین سیکھنا ہے اس سے لے لو, نماز سیکھنی ہے اس سے لے لو. بزرگوں کو وضو زہرا کے بچے سکھا رہے ہیں, ایک دم انہیں کہہ دیا جائے اب سب کچھ ان سے لینا. مسلمان پریشان, یہ انہوں نے آج تک کچھ سکھایا نہیں, یہ اب کیا بتائیں گے ہم. اچھا انہوں نے آ کے اقرار بھی کر لیا. خلیفہ اول کی پہلی تقریر, آفیشل اسپیچ ہوتی ہے کسی بھی عہدیدار کی اس موقع کی, آفیشل انہوں نے کہا دیکھو میں کچھ جانتا تو نہیں ہوں, جہاں غلطی کروں وہاں بتا دینا. جملے ہیں, جہاں غلطی کروں بتا دینا. پہلے ہی غلطی کا امکان ظاہر کر دیا. پیغمبر کے لیے کیا کہا گیا تھا کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے, ما ینطق عن الہوی, یہ ہوا و ہوس سے کچھ نہیں بولے گا. اللہ اکبر. اور وہ مسلمان مان گئے؟ نہیں مانے تھے, منوایا گیا. کہا اگر نہیں مانو گے تو حقہ پانی بند ہو جائے گا. پانی کی تو جنگ تھی ساری, ساری جنگی پانی کی تھی, کا پانی بند ہو جائے گا. آپ کو کیا آج کا مدینہ تھوڑی تھا, اس وقت کے مدینے کو دیکھیے, زمزم پہ پہرے لگے ہوتے تھے, کوئی لے جا نہیں سکتا. آج تو کین بھر بھر کے پلین میں دنیا میں بھیج رہے ہیں, ایسے تھوڑی ابل رہا تھا اس وقت زمزم. بہرحال یہ تاریخ چلتی رہی, آخر میں کہا ان کو خلیفہ بنا. تقیفہ انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی بیان کروں گا اس طرح سے. لیکن یہ بات جاننے کی, اس وقت مسلمان پریشان تھا, کیا کریں. جب سے یہ اسلام لایا, پیغمبر کہتے رہے تقوی اختیار کرو, خدا سے ڈرتے رہو, تم خدا کے بارگاہ میں سجدے کرتے رہو. اب ہم سجدہ کرنے جا رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے امام کوئی اور ہے. مسلمان واقعی ایک عام مسلمان, نارمل علم رکھنے والا, نارمل عقل رکھنے والا مسلمان پریشان تھا. کہا ابو ذر کہاں ہے؟ کہا وہ چلے گئے. سلمان کہاں ہے؟ کہا وہ بات نہیں کر رہے. مقداد کہاں ہے؟ کہا وہ گھر کے اندر ہے. یہ حالت ہے. طلحہ زبیر کہاں ہے؟ کہا وہ خاموش ہے, موقع دیکھ رہے ہیں. کس سے جا کے بات کریں, کس سے جا کے پوچھیں, پریشان ہے. ایک دم اعلان ہوتا ہے اس طرح کہ یہ خلیفہ مسلمین ہے, اگر نہیں مانا تو جمہور کی مخالفت, اور پیغمبر نے کہا ہے جو اجماع کے خلاف جائے وہ تم سے باہر ہے. اب مانے تو مشکل, نہ مانے تو مشکل. اور پھر علی جو پیغمبر کا محافظ تھا, وہ اس وقت میں پیغمبر کی حفاظت کر رہا ہے. یہاں تک آپ دیکھیے, تاریخ اٹھا کر دیکھیے, اہل سنت کی کتابیں نے کہا پیغمبر کی نماز جنازہ نہیں ہوئی. کیوں؟ کا نماز جنازہ تو دعا ہوتی ہے, استغفار ہوتی ہے, کیا نبی کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے؟ کمال ہے, بات تو بڑی خوبصورت ہے. کسی قرآن کہیں حدیث میں لکھا ہے کہ پیغمبر کی نماز نہیں ہوگی؟ کیسے بتائیں؟ جب حدیث تک جائیں گے تو لکھا ہوگا کہ ہوگی, لیکن معصوم کی نماز وہ پڑھائے جو خود معصوم ہو.
کیا معصوم کا غسل نہیں ہوگا؟ کہ ہوگا، لیکن غسل وہ دے گا جو خود معصوم ہو۔ کیا معصوم کا کفن نہیں ہوگا؟ کہ ہوگا، وہ دے گا جو خود معصوم ہو۔ کیا معصوم دفن نہیں ہوگا؟ کہ ہوگا، لیکن وہ کرے گا جو خود معصوم ہو۔ عصمت کہیں حدیثوں سے نہیں تخلیق پا سکتی، حکومت حدیثوں سے تخلیق پا جائے گی، فضیلتیں حدیثوں سے بن جائیں گی، عصمت تھوڑی ملے گی حدیثوں سے۔ کہ اس لیے اس حدیث کو ہی غائب کر، کہ نماز ہوئی نہیں۔ کیا تھا پھر؟ کہ سب جا کے دعا کر رہے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، ایک طرف سے آتے تھے دوسری طرف سے گزرتے آتے تھے۔ اور پہلے دن جیسے ہی یہ بات ہوئی، فوراً ایک چمکتی ہوئی تلوار نکلی، مجمع ہوئے اور کہا اگر کسی نے کہا کہ رسول گزر گئے اس کا سر جدا کر دوں گا۔ رسول اللہ کیسے مر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میری بیٹی ان کے گھر میں ہے، وہ دیکھ رہی ہے، آئے گی تو خبر دے دے گی۔ کچھ ایسا ہوا خدا نہ خواستہ تو اب لوگ پریشان، جس کو پتا چلا ہے انتقال کا وہ بھی آگے نہیں بتا رہا کہ گردن نہ اڑ جائے۔ حالات دیکھیں، کمال یہ ہے ہرگز اگر کسی نے کہا کہ رسول کا رسول نہیں مر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب جتنی دیر یہ ہو رہا ہے اتنی دیر وہاں پر مصالحت ہو رہی ہے، اور ایسا تھوڑی ایک دم طے ہو گیا، 2 دن لگے ہیں۔ لیکن وہاں کی خبر باہر نہیں آنے دی جائے گی، وہاں تک اندر کی خبر نہیں۔ ان حالات میں ہوتے ہوتے وہ وقت آیا جب مولائے متقیان گلہ کر رہے ہیں نہج البلاغہ میں، کہتے ہیں پیغمبر کا سر میرے سینے پہ تھا، اور زہر کے حوالے سے جو ایک دلیل ہے وہ یہی دلیل ہے، پیغمبر کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جبرائیل امین تشریف تھا، اور معصوم کو تو معصوم غسل دیتا ہے، اور حضرت علی گریہ کرتے جاتے ہیں، اس کے بعد پیغمبر کو غسل دیا، پیغمبر کو کفن دیا، جنازہ تیار ہے، اگر دفنا دیا جاتا تو آ کے کہتے کہ علی نے تو جنازہ نہیں دیکھنے دیا، یا اگر نہ رکھا جاتا تو کہتے پیغمبر موجود ہیں غیبت میں چلے گئے۔ آپ مسائل کو سمجھیں، علی نے کیوں رکھا ہوا؟ کیونکہ سب آ نہیں رہے تھے، بڑے آ کر اگر نہ دیکھتے ہو کہتے نہیں پیغمبر غیبت میں چلے گئے، کوئی نہیں ہے یہاں، قبر ہے، قبر تو کھودنے کی اجازت، پیغمبر کی قبر کھودو گے تو وہاں ایک گروہ بن جاتا، جو قبر نہیں کھودنے دیتا وہ کہتا پیغمبر غیبت میں چلے گئے، اس لیے جنازہ رکھ چھوڑا کہ آتے رہو دیکھتے رہو، لوگوں کو بلا کے یہ دکھایا دیکھو یہ پیغمبر تھے گزر گئے۔ وہ جو تاریخ بیان کر رہی ہے وہ سلام کر کے جا، اب ظاہر سی بات ہے سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، ان صحابیوں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ دنیا سے گزر جانے کے بعد سلام کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور بس ابھی مسلمان اس پریشانی میں تھا کہ دیکھا کچھ افراد در زہرا کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ ایک اعلان ہوا کہ جو خلیفہ کی بیعت نہیں کرے گا اس کو مارا جائے گا، اس کا گھر جلا دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے آپ جیسے، میں کہا آ کے دکھائیں، ہمارا گھر جلا کے دکھائیں۔ کب کس کس سے لڑیں گے؟ کہ یہاں ایک گھر ہے کہ جو اختلاف نہیں چاہے گا، اور اس پر حملہ کر دیا تو سب خود ہی مان جائیں گے، کہ صرف اس در تک پہنچ جاتا ہے۔ ابھی ابھی اس گھر کی مالکہ روتی ہوئی مسجد سے واپس گئی ہے، بڑے کرو فر سے آئی تھی، اور واپسی میں دیوار کے سہارے سے واپس آتی تھی۔ مجھے بتاؤ 18-20 سال میں کسی کے بال سفید ہوتے ہیں؟ کہ یہ ابھی گھر جا کے مسجد کی داستان سنا رہی ہوگی، اور جب ایسا غم کا ماحول ہو، طاقتیں کم ہو جاتی ہیں، اس وقت میں ابھی چل کے دعویٰ بولا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پہنچے، جب کر دیا گیا تھا مسجد سے
اسی وقت آوازیں اٹھائی جا رہی تھی کہ ابھی بیعت کر لی گئی ہے، خلیفہ کی مخالفت نہیں ہوگی، اور اب علی کو لایا جائے گا بیعت کے لیے۔ اور ایک مرتبہ جب در زہرا پر آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، یہ وہی در ہے، پیغمبر نماز فجر کے بعد آتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکہ یا معدن الرسالہ، جس در پہ کہا جانا چاہیے تھا اس دروازے پہ جہاں پیغمبر آ کر آیت تطہیر پڑھا کرتے تھے، اس دروازے پر لوگوں کا ہجوم آیا۔ اور اس بی بی نے آج تک یہ گمان نہیں کیا تھا کہ جو میرے اصحاب پیغمبر کے، میرے بابا کے اصحاب صبح شام آتے تھے، وہ اس دروازے پر آئیں گے، اگر مجھے بلا رہے ہیں تو جانے میں کیا مشکل ہے۔ فضا گئی اور کہا کچھ لوگ ہیں مسجد سے آئے ہیں، کہتے ہیں علی کو بھیج دو۔ زہرا آگے بڑھی کہ نہیں، میں ولایت کا دفاع کروں گی۔ ارے ولایت کا عقیدہ رکھنے والوں، پہلی دفاع کرنے والی ولایت کی ذات زہرا آگے بڑھی ہے، اور انہی ایام کے واقعات ہیں، پہلی دوسری تیسری ربیع الاول کے یہ واقعات جو بیان کر رہا ہوں۔ زہرا آگے بڑھی، دروازے کی اوٹ سے گفتگو شروع کی کہ کون ہو، کہ میں فاطمہ ہوں، کہ کون ہو، کیا چاہتے ہو، کہ علی کو بلاؤ، علی کو طلب کیا گیا ہے بیعت کرنے کے لیے، کہ علی مصروف ہیں ابھی میرے بابا کے غم میں، کہ نہیں ہم دروازہ توڑ دیں گے، یہ سننا تھا۔ ارے سوچو زہرا کی مصیبت، کبھی ایسا تصور نہ کیا ہوگا میرے در کے بارے میں کوئی ایسا کہہ دے کہ ہم آگ لگا دیں گے، کہ آگ کا دکھاؤ ذرا۔ اور ایک مرتبہ لکڑیاں جلا دی گئی، گویا وہاں لکڑیاں موجود تھی، جلتی لکڑیاں زہرا دیکھ رہی ہے کہ ارے میں فاطمہ محمد کی بیٹی ہوں۔ اب جو دروازہ کھولا، ارے آگے قنفذ ملعون بڑا، اس کا قنفذ کا مولا کہتا ہے خیال نہ کرنا کون ہے۔ ارے مولا کیسے روایت بیان کروں، بس قنفذ کو حکم ہوا کہ رخسار زہرا پر، اللہ اکبر، ارے ایسی گستاخی ہوئی کہ پھر یہ بی بی بچوں سے بات کرتے وقت ہاتھ کو رخسار میں رکھا کرتی۔ ارے کیسے نہ رکھے، ارے دنیا غیرت زہرا اگر بیٹی پوچھ لے اماں رخسار پہ نشان کیسا، اجرکم اللہ۔ میں یہ روایات کبھی نہیں پڑھ پاتا، صرف اشارے کر رہا ہوں۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ کوئی آگے بڑھا اور نیزہ لیا، کہ ابھی یہ نیزہ تیرے بدن میں اتر۔ اللہ اکبر، محمد کی بیٹی گھر سے اندر آئی کہ میں دروازہ بند کر رہی ہوں، اب دیکھتی ہوں کون اس دروازے سے آئے گا۔ کسی کی ہمت نہ تھی، ایک ملعون آگے بڑھا اور ایک لاکھ فضربا علی باب زہرا، زہرا کے در پہ ایسی لات ماری، روایت کے جملے، ارے ایسی وجزا زہرا بین الباب والجدار، در و دیوار میں زہرا دب کے رہ گئی، دروازے میں۔ مولا طاقت دے یہ روایت پڑھ سکوں کہ دروازے میں ایسی میخیں لگی تھی جن سے دروازے کو روکا جائے کہ فدخلا، ارے وہ زہرا کے پہلو میں میخیں داخل ہو گئی۔ ایک صدائی اماں فضا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین، لعنت اللہ علی القوم۔
ماشاء اللہ. شکر